جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آج ایک اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہمارے دشمنوں کے کتنے یلغار ہیں اور کس حد تک پاکستان تاریخی لحاظ سے اور موجودہ حالات میں کن خطرات سے دوچار ہے، اور مجھ سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کا صوبہ کس حد تک حساس ہے اور کس حد تک اہم ہے۔ آپ کو علم ہے کہ بلوچستان پاکستان کا واحد صوبہ ہے جس کے پاس 780 کلومیٹر ساحل ہے، اور یہ بھی بلوچستان ہی کو اعزاز حاصل ہے کہ پورے پاکستان میں اگر کوئی ایک صوبہ ہے جس کے ساتھ 2 بین الاقوامی سرحدیں لگتی ہیں، ایران اور افغانستان کی، اور ساحل میں مسقط اور دبئی کی، ایران کی ساحلی علاقے میں، سمندر کے علاقے میں، تو گویا وہ اسٹریٹجیکل لحاظ سے پاکستان کا سب سے اہم اور حساس علاقہ ہے، اور پاکستان کا جغرافیائی لحاظ سے 47% ہے، یعنی پورا پاکستان ایک طرف اور ایک طرف بلوچستان، آپ یہ کہہ سکتے ہیں صرف 3% کا ڈفرینس ہے، باقی سارا بلوچستان ہے۔ پاکستان کا آدھا جغرافیہ بلوچستان پر مشتمل ہے۔ پھر اس کی جو معدنیات ہیں، صرف ریکوڈک ایک چاغی کا علاقہ ہے اس کے اندر ہے۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایٹمی تجربہ ہے وہ بھی بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں کے اندر ہوا ہے، کسی اور نے وہ تجربات کے اثرات محسوس نہیں کیے، بلوچستان نے سب سے زیادہ محسوس کیے۔ جو آپ نے جنگ لڑی افغانستان کی، اس کے لیے بھی امریکہ کے جہاز آپ نے پیسے لے کر پسنی کے اور شمسی کے ہوائی اڈوں سے اڑائے تھے، اور اس کے اثرات آپ نے دیکھے۔ بلوچستان کے اوپر کل ایک حملہ ہوا جس میں پولیس والے شہید ہوئے، وکلا پہ اوپر حملہ ہوا 8 اگست 2016 کو، تو وہ جو اثرات، زہریلے اثرات جہاں ایٹم بم کے تھے، وہاں دہشت گردی کے نام پر یا افغانستان کے خلاف جو جنگ ہوئی، اس کے اثرات بھی بلوچستان محسوس کر رہا ہے۔ اب آج کے افسوسناک پہلو پر میں جو روشنی ڈال رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ریکوڈے کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو گولڈ اینڈ کاپر کے حوالے سے ایک مشہور کیس بھی ہے اور مشہور ذخائر کے حوالے سے ایک، ابھی تو میں سمجھتا ہوں ایک واردات بن گیا ہے۔ وہ واردات کے بارے میں آپ کو میں تھوڑا عرض کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں وہ عرض کروں، آپ کو تھوڑا سا پس منظر اس کیس کے حوالے سے دوں کہ ایک صدر پاکستان نے ایک ریفرنس بھیجا سپریم کورٹ کے سامنے کہ آپ نے ایک ججمنٹ دیا ہے PLD 2013 سپریم کورٹ 641 مولانا عبدالحق بلوچ صاحب کے نام پہ، جو مرحوم ہیں MNA تھے جماعت اسلامی کے۔ انہوں نے بیرونی کمپنیوں کے ساتھ معاہدوں کو بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، اور ان معاہدوں کے خلاف بلوچستان ہائی کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا، جو ججمنٹ رپورٹڈ ہے PLD 2007 سپریم کورٹ 118۔ اس وہ ریجیکٹ ہونے کے بعد وہ سپریم کورٹ آئے، اور سپریم کورٹ نے اس اپیل کے اندر 2013 میں 7 جنوری 2013 کو ایک فیصلہ دیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ کمپنیوں نے جتنے معاہدے کیے وہ بدنیتی مبنی تھے، غیر قانونی تھے، اور وہ ٹینٹڈ وتھ کرپشن تھے، جس کے نتیجے میں وہ تمام معاہدے کالا دم قرار پائے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ لوگ بجائے ہمارے قانون کے اندر رہ کر ہائی کورٹ سے رجوع کرتے، جو ان کو لیز ریفیوز کیا گیا مائننگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، وہ ایکسڈ میں چلے گئے، انٹرنیشنل سینٹر فار انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس، چونکہ وہ ایگریمنٹ میں جو BIT تھا 97 میں نواز شریف نے کیا تھا کہ آسٹریلیا میں کہ ہم ایک دوسرے کے سرمایہ کا تحفظ کریں گے، تو اس کی روشنی میں پاکستان پر $6 بلین کا کمپنسیشن یا ڈیمیجز کا ایک سوٹ جو ہے وہ ڈگری ہوا یا ایوارڈ ہوا۔ تو اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے اس $6 بلین کو $11 بلین بنا کر پیش کیا، قوم کے سامنے بھی اور عدالت کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور اس گمراہی کا نتیجہ یہ نکلا کہ 29 نومبر 2022 کو کیس لگا ہوا تھا ہیئرنگ کے لیے۔ اس ہیئرنگ سے ایک دن پہلے 28 نومبر کو آنریبل چیف جسٹس صاحب نے مجھے بلوچستان بار کونسل کی جانب سے اجازت دی کہ میں 30 نومبر کو اپنے آرگومنٹس پیش کر سکوں،
اور انہوں نے کہا کہ شاید ہم 1 دسمبر کو بھی اس کی سنوائی کریں، تاہم یہ انہوں نے واضح کیا تھا کہ ہم اگلے ہفتے اس کا جو ہے شارٹ آرڈر اناؤنس کریں گے۔ تو میں 28 نومبر کو سپریم کورٹ کے سامنے ویڈیو لنک کے ذریعے کوئٹہ سے پیش تھا، اور میں آنریبل کورٹ کے کہنے پر، اجازت پر میں وہاں سے روانہ ہوا۔ میری فلائٹ تھی 2 بجے، میں پہنچا، 3 بجے سے پہلے میں نہیں پہنچ سکتا تھا، مگر انہوں نے پہلے اعلان کر دیا جی 3 بجے تک اگر آپ نہیں آئے تو ہم اس کیس کو ڈسپوز آف کر رہے ہیں یا اس کا ہیئرنگ کلوز کر رہے ہیں، ججمنٹ ریزرو کر رہے ہیں، ایڈوائس، چونکہ ایڈوائس تھا ان کا 186 کے تحت۔ تو میری گزارش ہے کہ آخر وہ کیا مجبوری تھی آنریبل سپریم کورٹ کے سامنے، اپنے طے شدہ روسٹر کو انہوں نے منسوخ کیا۔ مجھے باقی تفصیلات بعد میں آپ کو ابھی میں بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں، مگر میرے ذہن میں 3 سوالات ہیں، وہ پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جناب چیف جسٹس کیا مجبوری تھی کہ 29 نومبر ہی کو انہوں نے اس کو ریزرو کرنا تھا اور شارٹ آرڈر کا بھی اعلان کرنا تھا، اور اس کے بعد جو کچھ وہ ہوا یا جو کچھ سمجھ میں آیا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مگر مجھے تھوڑا سا اس بارے میں شکوک و شبہات ہیں، کیونکہ میرے ساتھ کچھ اور دلائل بھی ہیں جس کی روشنی میں سمجھ سکتا ہوں کہ آنریبل چیف جسٹس کیوں سٹریس میں تھے، کیوں تناؤ میں تھے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا جناب چیف جسٹس صاحب کسی کے جانے سے پہلے کوئی فیصلہ کرنا چاہتے تھے؟ کیا چیف جسٹس صاحب کسی کے آنے سے پہلے کوئی فیصلہ کرنا چاہتے تھے؟ 29 نومبر کا دن کسی کے جانے کا دن تھا اور کسی کے آنے کا دن تھا، تو کیا یہ دن اہم تھا جس کے لیے آپ پیغام دینا چاہتے ہیں جانے والے کو یا آنے والے کو؟ میرے نزدیک یہ دن اس وجہ سے چنا گیا، اس وجہ سے سپریم کورٹ کے غیر معمولی اقدام کیا گیا کہ جناب اس کو جو ہے جو طے شدہ روسٹر ہے اس کو منسوخ کیا گیا اور ججمنٹ کو ریزرو کیا گیا۔ اپنے 28 نومبر کے اس کا آپ CDs اٹھا کر دیکھ لیں، آپ لوگ سب وہاں پر موجود تھے، اس کے اندر واضح طور پر آنریبل چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اپنے آرگومنٹس یہاں بدھ کے دن دے دیں۔ کل بدھ تھا، میں ادھر موجود تھا مگر کورٹ موجود نہیں تھی، تو اس کا مطلب ہے آپ کسی کو پیغام دے رہے تھے معذرت کے ساتھ۔ میں اس لیے اس خدشے کا اظہار کر رہا ہوں کہ اس کے پیچھے وہ محرکات بھی ہیں۔ جب ریفرنس نمبر 1 آیا تھا، انہوں نے پوچھا تھا کہ جناب تاحیات نااہلی ہو سکتی ہے ممبر کی ڈسکوالیفیکیشن کی صورت میں یا نہیں ہو سکتی؟ آپ نے بجائے اس کے کہ اس کا جواب دیتے، آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہو سکتی تاحیات، وہ اسمبلی کا کام ہے، مگر آپ نے آئین سے ماورا ایک مشورہ وہ صدارتی ریفرنس کے ریفرنس کا سوال کے بغیر ان کو دے دیا جناب، مگر اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، جبکہ ووٹ کاؤنٹ نہ کرنے کا جو ہے عمل کہیں پر بھی آئین میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے۔ تو جب آپ نے آئین سے انحراف کر دیا اور اس آئین کے انحراف کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا، آج پاکستان کے سب سے بڑے آبادی کے صوبے پنجاب میں ایک کرائسس ہے، ایک اقلیتی حکومت آ گئی، زبردستی ایک حکومت قائم کر دی گئی۔ مجھے کسی کے آنے پر نہ جانے پر، نہ مجھے حمزہ شریف کے جانے پر دکھ ہے، نہ حمزہ اپنا چودھری پرویز الہی کے آنے پر میرا کوئی مسئلہ ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب میرے مہربان ہیں، دوست ہیں، ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں سب کے ساتھ، ان سے تو ذاتی تعلق ہے، مگر میرا کہنا چودھری پرویز الہی کے خلاف نہیں ہے، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں خلفشار پیدا ہوا، ایک سوالات پیدا ہوئے کہ آپ کے سامنے الیکشن کمیشن کے خلاف جو لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے ان کے پٹیشنیں موجود ہیں کہ آیا الیکشن کمیشن نے جو 22 ممبر تھے صوبائی اسمبلی کے ان کو صحیح ڈسکوالیفائی کیا نہیں، ان کے اپیلوں کو سننے کے بجائے آپ نے ان کا رائٹ آف ووٹنگ جو ہے اس کو ڈسکارڈ کر دیا، اور جبکہ ججمنٹ کے بعد یہ سب کچھ ہوا اور اس سے پہلے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے تھے، سارے پروسیس کو آپ نے الٹ پلٹ کر دیا۔ تو اس وجہ سے مجھے شک پیدا ہوتا ہے کہ شاید آپ کے ساتھ یہ معاملہ بھی ہے کہ کہیں سے آپ متاثر ہیں یا کہیں سے کوئی دباؤ ہے۔ دوسرا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج ملک ایک شدید قسم کے مالی بحران میں ہے اور کہا جاتا ہے کہ 94% ڈیفالٹ کا خطرہ ہے۔ دونوں طرف سے چیخیں اٹھ رہی ہیں، اپوزیشن کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی، کہ معاشی بحران ہے، شدید قسم کا معاشی بحران ہے، مگر تمام تر کوششوں کے باوجود سیاسی جماعتوں کے ایک دوسرے کو پیشکش کے باوجود کہ آئیں میثاق کے معیشت کریں، آئیں ملک کو بچائیں، مگر آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان کا کوئی جھکاؤ میثاق کے معیشت کی طرف نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے جناب بات ہوتی تھی میثاق کی، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب
بات کرتے تھے، کوئی میثاق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مگر بدقسمتی ہے کہ ہماری قوم، ہماری پارلیمنٹ، ہماری عدلیہ اس بات پر میثاق کرتی ہے جو کسی اور کی ضرورت ہو، اس بات پر میثاق کرتی ہے جو کسی اور کی ضرورت ہو. آپ نے دیکھا یہاں پر ملٹری کورٹس بنائے گئے، سب کا میثاق ہو گیا، سب نے اس پر دستخط کر دیے. یہاں پر ایکسٹینشن کا معاملہ آیا 2019 میں، سب نے میثاق کر دیا، سب نے ایکسٹینشن دے دی، چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکومت ہو. آج بھی یہ جو ریکارڈنگ کا کیس ہے، اس بات پر بھی ان کا میثاق ہو گیا کہ جناب ایگریمنٹ کیا ہے عمران خان نے، اس پر ٹھپا لگا رہے شہباز شریف. یعنی آخر وہ کون سے دباؤ ہیں؟ قوم کو کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ آپ کیوں کمزور ہیں، بتا نہیں رہے؟ اس بات پر آپ کو اتفاق ہے کہ ریکارڈنگ جو ہے بیرک گولڈ کو ملنا چاہیے. اس بات پر آپ نہیں آ رہے ہیں کہ 22 کروڑ عوام معاشی دلدل میں ہے، سیلاب کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، دہشت گردی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے. یہ ایشوز آپ کو متحد نہیں کر سکتے. آپ کو متحد کرتا ہے تو بیرک گولڈ کرتا ہے. وہ کون سا پیرہن ہے، وہ کون سا پیرامیٹر ہے، وہ کون سا چھڑی ہے، وہ کون سی گیدڑ سنگھی ہے کہ جو آپ کو اس پر متحد کرتا ہے اور قومی ایشوز پر آپ لڑائی کرتے ہیں؟ تو کیا ہمارا ملک صرف ایک گیدڑ سنگھی کے انتظار میں ہے، صرف ایک چھڑی کے انتظار میں ہے؟ معذرت کے ساتھ کہ عدلیہ بھی اس چھڑی کے پیچھے ہے، ساری قوم کے جو نمائندے وہ بھی اس چھڑی کے پیچھے ہیں. تو اس ملک اگر چھڑی کا ہے تو چھڑی کو سامنے آ کر کھیلنا چاہیے، چھڑی کو اداروں کو بدنام اور رسوا نہیں کرنا چاہیے. اب میں آتا ہوں کہ جناب یہ اس وقت جو ریکارڈنگ ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ کمپنی آلریڈی 93 سے لے کر 2013 تک جو ہے وہ ناکام ہوئی تھی کہ وہاں پر کوئی ایکسپلور کر سکے 20 سال کے اندر. اور جب ان کو موقع دیا گیا تو انہوں نے آخر میں 100 کلومیٹر کی فیزیبلٹی دینی تھی، جو انہوں نے 19 فروری 2013 کو صرف 5 کلومیٹر کی فیزیبلٹی دی. آج اگر ان کا کوئی دعویٰ بنتا ہے تو 5 کلومیٹر کے اوپر بنتا ہے، مگر آپ کو میں ابھی دستاویز دوں گا. انہوں نے اب 167 کلومیٹر کلیم کیے اس معاہدے کے ذریعے سے. اور اس کے اندر جو پچھلا ہوا کمپنی بی ایچ پی تھا، منکور آیا، منکور کے بعد ٹی سی سی آیا، ٹی سی سی کے بعد اور اکٹامن آیا، اکٹامن کے بعد جو ہے بیرک گولڈ، اینٹافوگوسٹا، یہ سب لوگ اس میں شامل ہوئے بعد میں. تو اب بیرک گولڈ جو ہے وہ 5 کلومیٹر کے بجائے جو اس کی اپنی فیزیبلٹی ہے، جو لیٹیگیشن تھا 5 کلومیٹر کے بارے میں تھا، مگر اب وہ 167 کلومیٹر اس کو دے رہے ہیں. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ ڈیفالٹ کر چکے ہیں، آپ کو کسی نے نہ نکالا ہے نہ کسی نے لیز ریفیوز کیا ہے. اس وقت یہ تھا، میں خود ایڈوکیٹ جنرل تھا، اس کے اندر جو ہے مائننگ ڈپارٹمنٹ نے 10 کنسرن جو ہے ظاہر کیے تھے کہ جناب یہ تحفظات ہمارے، ان چیز کو ریموو کر دیں تو ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. تو وہ جو کنسرنز ہیں، وہ جو آبجیکشنز ہیں، وہ آج بھی ہیں. میں کل جو ہے آنریبل سپریم کورٹ کے سامنے جو انہوں نے کہا ہے تحریری معروضات پیش کر رہا ہوں. وہ 10 جو آبزرویشن اور ریزرویشنز آبجیکشنز ہیں وہ ان کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو پی ایل ڈی 2013 سپریم کورٹ 641 کے پیرا 94 میں لکھے ہوئے ہیں. ان میں جو سب سے اہم چیز جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ریفائنری کا لگانا، کہ جناب یہاں سے جو کچھ نکلے گا ان کا منصوبہ یہ ہے کہ سب کچھ ہم لوگ پائپ لائن کے ذریعے سے ہم لے جائیں گے گوادر سے ہم لوگ لے جائیں گے کسی اور ملک میں، وہاں ریفائنری لگائیں گے. اب حالت یہ ہے، کہتے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا. ہمارے اپنے ملک میں سوئی گیس جو آپ یہاں پر استعمال کرتے ہیں، یہ آپ کو ملتی ہے ایس این جی پی ایل کے ذریعے سے، یا آپ کو ملتی ہے نادرن گیس کمپنی کی طرف سے. تو یہ نادرن صدرن گیس کمپنی جتنا سوئی گیس سے لے جاتے ہیں، اس کے مقدار کے بارے میں بلوچستان گورنمنٹ کو آج بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی میکنزم نہیں ہے، کوئی پیرامیٹرز نہیں ہے. جس طرح ارسا ہے، ارسا کا ایک پیرامیٹر ہے کہ ایریگیشن کا کتنا پانی پنجاب کو جاتا ہے، کتنا پانی بیراجز کا جو ہے سندھ کو جاتا ہے. یہ دونوں کے پاس بیراجز ہے، باقی 2 صوبوں میں نہیں جاتا. ادھر سے تو آتا ہے پانی، کے پی سے جاتا ہے ان صوبوں میں، تو ان کا ایک سسٹم ہے. تو ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے. انڈیا کے ساتھ ہمارا سسٹم ہے ایریگیشن کا، ہم جانتے ہیں، ایک دوسرے مذاکرات کرتے ہیں کتنا پانی آ رہا ہے، کتنا جا رہا ہے، کون روک رہا ہے. مگر ہمارے ملک میں گیس کا کوئی میکنزم نہیں ہے کہ اس کا بلوچستان گورنمنٹ کو بتایا جائے ان کی ہم کتنی گیس لے جا رہے ہیں، کتنا اس کا حق بنتا ہے. بس تیار جو ہے سال میں وہ کمپنیاں بتاتی ہیں جناب یہ ہم نے آپ سے لے لی، اپنے پیسے لے لیں آپ، بس اتنی بات ہے. جب آپ کو اپنی کمپنیاں کچھ نہیں بتاتے، آپ کیسے توقع رکھتے ہیں
کہ بیرک گولڈ آپ سے جو کچھ لے جائے گا وہاں ریفائن کرے گا اور آپ کو بتائے گا سچا سچا کہ جناب اس میں سے گولڈ کتنا نکلا ہے، اس میں سے ہیرا کتنا نکلا ہے، اس میں سے تانبا کتنا ہے۔ اس کے اندر ایسی ایسی دھاتیں اور معدنیات ہیں جو ہیرے سے بھی قیمتی ہیں، اس کے اندر ایسے دھاتیں اور معدنیات ہیں جس سے ایٹم بم بنتا ہے۔ آپ وہ تمام قیمتی چیزیں اس کے حوالے کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس سے توقع رکھتے ہیں وہ آپ کو صحیح سے بتائے گا۔ آپ یہ توقع کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ کل وہاں سے وہ کہیں گے ریفائنری لگانے میں اس کے پروسیسنگ میں ہم کو نقصان ہو گیا، اب ہمیں نقصان کا بھی حصہ دو، اور وہ لون لیں گے اپنے ملکوں سے، انٹرسٹ اپنے ملکوں کو دیں گے اور اس کا فائدہ جو ہے وہ خود اٹھائیں گے، مگر ہو سکتا ہے اس کا نقصان ہمیں دینا پڑ جائے۔ یعنی اس کا مطلب ہے اس کے ملک کا سود بھی ہم دیں گے کیونکہ ان کے بینکوں سے قرضہ لیا جائے گا ہمارے نام پر، اور جو فائدہ ہے وہ خود اٹھائیں گے، اور جو اس کا جو انفراسٹرکچر ہے، اس کا جو لیبر ہے، اس کے جو لوگ ہیں وہ سب ان کے اپنے ہوں گے، اور ہم لوگ صرف تالیاں بجائیں گے۔ اور ہمارے عدالت اس بات پر تلی ہوئی ہے کہ جو کچھ انہوں نے نہیں مانگا وہ بھی ان کو دینا ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے جناب عالی، سی پیک اتھارٹی کے طرز پر جناب سپریم کورٹ کی خواہش ہے ایک اتھارٹی بنایا جائے۔ اب سی پیک اتھارٹی کس کا تھا آپ کو پتہ ہے؟ جنرل کا نام آتا ہے اس کے اندر، میں کسی کے ذات پر اٹیک نہیں کر رہا ہوں، مگر اس کے ساتھ پیزا کے بارے میں کچھ لکھا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا ہے یا نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد سی پیک اتھارٹی کے طرز پر وہ ریکوڈک کا بھی اتھارٹی بنانا چاہتے ہیں۔ وسائل صوبہ بلوچستان کے اتھارٹی وہ سی پے کے طرز سے بنا کر، سی پے کے جو اثرات ہیں آپ کے سامنے، سارا بلوچستان سیکھ پا ہے، سی پیک سے بلوچستان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اور اس کے نام پر باہر سڑکیں بنی ہیں، باہر انڈسٹریل ایریا لگے ہیں، مگر بلوچستان کے اندر کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ تو اگر آپ نے ریکوڈے کے نام پر بھی سی پیک کا ایک جنرل بٹھا دینا ہے تو معذرت کے ساتھ آنے پر سپریم کورٹ آپ یہ دھبا اپنے اوپر نہ لیں۔ نظریہ ضرورت کا دھبا جسٹس منیر نے لگایا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا مشرقی پاکستان اسمبلی ٹوٹی، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا پاکستان الگ ہوا، اور اس کے بعد پاکستان وفاق نہ بچ سکا۔ آپ بلوچستان کے اوپر ایک اور حملہ نہ کریں، مہربانی کریں۔ پہلے تو جنگوں کے ذریعے سے ملک جدا ہوتے تھے، اب شاید معاشی بحران، معاشی تضادات کی وجہ سے ملکوں کا بٹوارا ہو۔ میں آپ کے سامنے یہ دکھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جناب ایک ممبر آف بینچ نے مجھے کہا کرنانی صاحب آپ جو ہے اتنی باتیں کر رہے ہیں، آپ ہمارے سامنے نہیں، آپ ایک کتاب لکھیں۔ میں جج صاحب کو بتانا چاہتا ہوں، میں ایک ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، ایک کتاب ہے، آپ میں سنا ہوگا، نہیں ہے تو پڑھ لیں کہ میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا۔ جناب جج صاحب، میں بلوچستان کو ڈوبتے دیکھنے کا کتاب نہیں لکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے معروضات پیش کر رہا ہوں، آپ وفاق کو نہ توڑیں، آپ پاکستان کو نہ توڑیں، آپ پاکستان کے زنجیر بنیں، آپ ٹھکرا دیں، اس مسترد کر دیں اس معاہدے کو جو لوگوں کے زمینوں کو لے رہا ہے آرٹیکل 24 کے تحت، جبکہ زمینیں مائننگ ڈپارٹمنٹ نہیں دیتی ہے، وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، وہ ڈیو پروسیس ہے، آرٹیکل 10A ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو سرفیس رائٹ دے دیں لیز کے ذریعے، سرفیس رائٹ جو ہے لیز کے ذریعے نہیں ملتے ہیں، سرفیس رائٹ زمینوں کے ہوتے ہیں۔ یہ جو مائننگ ہے وہ زمین کے نیچے ہے، وہ تو گورنمنٹ دے سکتی ہے۔ سرفیس رائٹ مالکوں کے بلوچستان ہائی کورٹ کے 5 ججوں کا فیصلہ ہے کہ بلوچستان میں کوئی زمین سرکار کی نہیں ہے۔ جب سرکار کی زمین نہیں ہے تو سرفیس لیز سرکار کیسے دے سکتی ہے؟ تو یہ ان لوگوں کا چاغی کے بلانوش کے سیدوں کا ہے، وہاں کے سنجرانیوں کا ہے، وہاں سے نوتیزوں کا ہے، وہاں جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کی زمینیں، ان کے حقوق ہیں، ان کے حقوق کو آپ کیسے چھین کے ایک کمپنی کو دے رہے ہیں؟ یہ وہی ایسٹ انڈیا کمپنی ہے جس کے نتیجے میں انگریزوں کو پیر جمانے کا موقع ملا۔ آج اس بیرک گولڈ کے ذریعے پھر پاکستان پر قبضے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو بحران اٹھے گا، جو اس وقت بلوچستان میں انریسٹ ہے، اس کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ شاید کمپنیاں اس مقصد کے لیے آئی ہیں تاکہ لوگ اس کے خلاف اٹھ جائیں اور اس کا نقصان پاکستان کا ہو۔ ایک بڑی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیرک گولڈ جو ہے دنیا کی سب سے بڑی مونوپولی ہے گولڈ کی۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہاں سے کوئی گولڈ جو ہے آگے لوگوں کو پتہ چلے گولڈ نکلنے والا ہے، اور گولڈ جو نکالنے کے بجائے وہ دبائے گا تاکہ دنیا کے اندر گولڈ کی قیمتیں مینٹین رہیں۔ وہ یہ نہیں چاہے گا کہ پتہ چلے کہ ہزاروں ٹن، لاکھوں ٹن جو ہے سونا جو ہے بن رہا ہے آج کل، تو وہ نتیجہ یہ ہوگا گولڈ کی قیمتیں نیچے گریں گی، وہ اپنا نقصان نہیں کرے گا۔ اس لیے اس کا انٹرسٹ یہ ہے کہ اس کو لمبا کرے،
20 साल पहले भी उसने कुछ नहीं किया, बावजूद इसके बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने उसको इनकार नहीं किया, सिर्फ 10 रिजर्वेशन जाहिर किए थे। वो रिजर्वेशन आज भी हैं। सबसे बड़ा रिजर्वेशन यही है कि वो रिफाइनरी लगाए। आज कई कंपनी ये कहते हैं, कोई कंपनी मुकाबले के लिए तैयार नहीं है। मैं आज आपके सामने एक कंपनी के दस्तावेजात रख रहा हूँ जो कहता है मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ। और इसके अलावा एक कंपनी वो है जिसने जो है रिकॉर्डिंग केस के अंदर बाकायदा वो पार्टी बना, असद साहब उसके वो थे, वकील थे, और उन्होंने आके प्लीड किया जनाब मैं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। एक और कंपनी है स्वीडिश की जो मुसलमानों की है, उन्होंने पेशकश की हुई है या करना चाहते हैं कि जनाब हम कम्पीट करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट सारे जजमेंट्स उसके यही हैं। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 25 ये कहता है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कॉम्पिटेंट को कॉम्पिटेंसी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये कौन सा फरिश्ता है जिसको आप बगैर ट्रांसपेरेंसी के, बगैर किसी मुसाबिकती अमल के आप उसको गुजारना चाहते हैं और उसको वन वे और वन मैन शो के तौर पर उसको ये एग्रीमेंट करके दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर ठप्पा लगा रही है। तो इसका मतलब है फिर आप आइन से 25 निकाल दें, फिर आप ट्रांसपेरेंसी के जो जजमेंट दिए हैं आपने उनको निकाल दें, जिसकी लाठी उसकी भैंस कर दें कि जो आपको लाठी दिखाकर, छड़ी दिखाकर या किसी वजह से असरात को इस्तेमाल करता है या डराता है, माशी तौर पर डराता है, आपको किसी और वजह से डरा कर कोई फैसला ले रहे हैं, तो इसी को नज़रिया ज़रूरत कहते हैं जनाब माई लॉर्ड, इसी को नज़रिया ज़रूरत कहते हैं। जो एक फौजी ने नज़रिया की ज़रूरत क्रिएट करवाया था, आज माशी नज़रिया ज़रूरत क्रिएट करके आपसे एक और फैसला ले रहे हैं, तो इसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़हरीले असरात होंगे, बलूचिस्तान में इसके ज़हरीले असरात होंगे। ये 600 साल का मंसूबा है, आपकी गुजारिश के लिए, सॉरी 300 साल के ज़खायर हैं इसके अंदर, 600 किलोमीटर का एरिया है रेडियस में, और इसके अंदर जो है 1000 अरब डॉलर, 1000 बिलियन डॉलर जो है, 1000 बिलियन डॉलर का ये मंसूबा है। इसमें अगर 6 बिलियन डॉलर हम पर डैमेजेस आए हैं कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी कंपनियां ऐसी हैं जो 10 बिलियन डॉलर देकर इस डिस्प्यूट को ख़रीदना चाहते हैं। वो कहते हैं अपना डिस्प्यूट बाइंग, एक बाकायदा प्रिंसिपल होता है कि हमें डिस्प्यूट हम इसके बाय करते हैं, हम 6 के बजाय आपको 10 अरब डॉलर, 10 बिलियन डॉलर देना चाहते हैं, आप हमको ये अपना डिस्प्यूट दे दें, आगे प्रोजेक्ट भी हमें दे दें। ये कोई हमारे पास कोयला नहीं है, ये सोना और हीरा और एटमी मवाद है, और इसको आप जो है इस तरह कोड़ी के भाव एक फ़र्द वाहिद को या एक वाहिद कंपनी को दे रहे हैं, किसके कहने पर दे रहे हैं। इसमें मज़ीद मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अंदर एक ऐसा कंपनी है जिसको बलूचिस्तान माइनिंग रिसोर्सेज लिमिटेड कहा जाता है, जिसका नाम किसी ने नहीं सुना। उसका हिस्सा इसके अंदर बलूचिस्तान गवर्नमेंट की 10% है, उसका हिस्सा 15% है। मैं जानना चाहता हूँ, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूँ, आप उसके क्रेडेंशियल मंगवाएं, ये कंपनी किसकी है, कहाँ से बनी है। क्या ये मामला तो नहीं है जिस तरह डॉक्टर समर मुबारक को फर्स्ट किया गया था, मुसल्लत किया गया था, जिसके नतीजे में बलूचिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ, बिलखसूस 8 अरब रुपए उसके ज़रिए से नुकसान हुआ। एक H4 उसको दिया गया था इसी रेकोडेक एरिया का। तो ऐसा तो नहीं है आज कल जो है एक फ़र्द वाहिद डॉक्टर समर मुबारक के ज़रिए बलूचिस्तान पर टीका लगाया गया, आज इस कंपनी के ज़रिए टीका लगाया जा रहा है, जिसके ताने बाने कहाँ मिलते हैं इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मैं कौम से कह रहा हूँ, वो कौन सा कंपनी है जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट से ज़्यादा हक रखता है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट के 10% है, इससे उस कंपनी के 15% है। हम जानना चाहते हैं, कौम जानना चाहती है, बलूचिस्तान के लोग जानना चाहते हैं। हम किसी मजीद डॉक्टर समर मुबारक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बलूचिस्तान समर मुबारक का मुतमिल नहीं हो सकता। वहाँ अगर समर मुबारक आएगा, वहाँ डॉक्टर अला नज़र भी है, वहाँ बरामदक बुगटी भी है, तो आया आप समर मुबारक और इनके मुकाबले में मुकाबला करके पाकिस्तान को मजबूत कर रहे हैं या पाकिस्तान को मशरिकी पाकिस्तान की तरफ ले जा रहे हैं। मैं इस दर्द दिल के साथ आया हूँ। मैं ढाका डूबते हुए किताब नहीं लिखना चाहता कि बलूचिस्तान को मैंने डूबते देखा। आज जो मैं बातें आपसे ये कह रहा हूँ, ये बातें मैंने उस वक्त सेनेट में कही थी। मुझे तारीख शीशा तो नहीं लगा, बच गया, शीशा तो नहीं लगा, ना बचत होगी, शीशे पे बैठ गया था ना, उसको ऐसे हो गया। चलो
مجھے تاریخ بھی یاد ہے کہ یہ فروری 2006 کی بات ہے. نواب اکبر بگٹی کا واقعہ اگست 2006 میں ہوا ہے. تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ جناب بلوچستان کے جو حالات ہیں یہ اس طرف لے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں ایسا انریسٹ ہوگا جس کو میٹ ویت کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا. آپ منتیں کریں گے میثاق کے لیے، آپ منتیں کریں گے صلح کے لیے، معاہدوں کے لیے، مذاکرات کے لیے. نہ کوئی آپ کے ساتھ میثاق کرے گا، نہ مذاکرات کرے گا، نہ وہاں پر آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ کرے گا، نہ مذاکرات کرے گا. تو مہربانی کریں ایسے حالات پیدا نہ کریں کہ آپ کو دیوار سے لگا جائے. آج آپ کے سامنے ہے. نواب بگٹی کے شہادت کے بعد اس وقت کوئی قیادت نہیں ہے. مصنوعی قیادت پیدا کی جاتی ہے، اپنے ہینڈ پک لائے جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کل وہاں پر جو واقعہ ہوا، اس سے پہلے جو واقعات ہوئے، مکران میں جو واقعات ہو رہے ہیں، ڈیرہ بگٹی میں جو واقعات ہوئے تھے یا ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے. آج بھی وقت ہے ہم بلوچستان کے لوگوں کو موقع دیں، کہتے ہیں امن کو ایک اور راستہ دیں. جب آپ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں، کیوں نہ بلوچستان کو بھائیوں کو موقع دیں، وہ آپ کے ساتھ مل کر پاکستان کو مضبوط کریں. کم سے کم میری ضرورت پاکستان ہے. میں رہوں یا نہ رہوں، مگر پاکستان سے زیادہ اچھا ملک، آئین قانون مجھے نہیں مل سکتا ہے، حقوق نہیں مل سکتے ہیں. چاہے کچھ بھی ہو، میرے بھائی مجھ سے ناراض ہو جائیں، مگر میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر رہ کر ہم پاکستان میں حقوق کی بات کریں، پاکستان کے دفاع کی بات کریں، پاکستان کے اندر اپنی آزادیوں کی بات کریں. مگر جب پاکستان کے اندر یہی رویہ رہے گا تو نتائج بھی وہی ہوں گے جو مشرقی پاکستان میں آئے. مگر میں پھر بھی نور الامیر بننے کے لیے تیار ہوں، مگر میں پاکستان کا غدار نہیں بنوں گا. میں بلوچستان چھوڑ سکتا ہوں، پاکستان نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے میں آپ سے ادب سے عرض کر رہا ہوں، اس پاکستان کو بچانے کے لیے ایسے کام نہ کریں جس سے پاکستان کمزور ہو، بلوچوں کے دل میں جو ہے کوئی ایسا رنجش آ جائے جس سے وہ ایسا رد عمل ظاہر کرے جو حق بجانب ہوں گے، جس سے پاکستان کو نقصان ہو. بہت مہربانی. سر یہ بتائیں کہ جو آپ نے کہا کہ اس میں سونا بھی ہے، ہیرا بھی ہے، کافی معدنیات ہیں جو بڑی قیمتی ہیں. تھرو آؤٹ بیرک گولڈ بھی اور یہاں پہ گورنمنٹ بھی، اٹارنی جنرل سے جو عامر رحمان صاحب تانبا کرتے رہے ہیں، سونے کا دیگر کسی دھات کا کسی نے ذکر نہیں کیا. اس کا نام ہی گولڈ اینڈ کاپر ہے. تانبا اس لیے کہ اس کو ڈائلوٹ کرنا چاہتے ہیں نا. بات یہ شروع بات اس بات پر ہوئی ادھر گولڈ ہے، یہ اصل میں چاہتے ہیں کہ اس کو ڈائلوٹ کریں. تو اگر نہیں ہے تو 20 سال اس وقت انہوں نے اس کو ڈسکور نہیں کیا، آج پھر اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ اس لیے کہ اس کے اندر قیمتی چیزیں ہیں. نہیں ہے تو چھوڑ دیں جان. ہماری گورنمنٹ کیوں اس کے پیچھے؟ آپ کو براڈ شیٹ کیوں بھول رہا ہے؟ بدقسمتی ہے. براڈ شیٹ کا جو جرمانہ ہوا، وہ جو لندن میں پے ہوا، اس کے اندر جو کمیشن لیے گئے، آپ کو یہ تصور کیوں نہیں آتا ہے؟ ہو سکتا ہے ادھر بھی کوئی ایسا کھانچہ ہو کہ وہ $6 بلین کا، جو ابھی اس کو 11 بلین بتا رہے ہیں، جو آرڈر میں 5 پوائنٹ سم تھنگ بلین ڈالر ہے، اور آپ ابھی اس کو بتا رہے ہیں $11 بلین. تو اگر یہ $11 بلین اس کا مطلب ڈبل تو ادھر کر دیا جھوٹ کا. اور اس کے بعد پاکستان سے $11 بلین لے کر آپ جا کر وہاں بندر بانڈ کر دیں باہر آپس میں کمیشن لے دے کے، تو ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی یہ معاملہ ہو. اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. ورنہ یہ کوئی راکھ نہیں ہے کہ جناب اس کو آپ راکھ سمجھیں. اس کے اندر کچھ ہے، ساری دنیا کے نظریں. اگر راکھ ہے تو 10 کمپنیوں کے نام میں بتا رہا ہوں، ایک کمپنی کے ڈاکومنٹس آپ کے سامنے رکھیں. 2 کمپنیاں تو ادھر سپریم کورٹ میں سامنے آئے ہوئے تھے، اور کئی لوگ جو آنا چاہتے، کیوں نہیں اس کا ایکشن کرتے؟ کیوں اس کا اوپن بڈ نہیں کرتے؟ کیوں اس کو چوری چھپ کے دینا چاہتے؟ کیوں سپریم کورٹ سے مور لگوانا چاہتے کہ اسی کمپنی کو دے؟ تو آخر سپریم کورٹ ساری دنیا کو کہتا آپ اوپن ایکشن کریں. وہ کہتے ہیں جی ہم پر جرمانہ ہو جائے، کل تو آپ کو گردن کو کوئی نہیں پکڑے گا. یہ تو اگر جرمانہ دینا بھی ہے اس کا ایک پروسیس ہے، طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار میں بھی ٹائم لگے گا. آپ کل اس کا اوپن ایکشن کریں. اگر آپ کو یہ پیسے جرمانے والے ملتے ہیں آپ اس کمپنی کو دیں جو ریفائنری وہاں لگائے، بس اتنی سی بات ہے. اور اگر آپ کو وہ پیسے نہیں ملتے تو بے شک اسی کو دیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی چند دنوں کا اس میں انتظار کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے؟ کیا جلدی ہے کہ 29 نومبر کو آپ نے فیصلہ محفوظ کر دیا اور کسی اور کے تسلی کے لیے یا کسی اور کے خوش کرنے کے لیے؟ مجھے نہیں پتا. مگر اس میں کیا حرج ہے اگر 1 مہینے کے لیے اس کو ڈیفر کیا جائے اور اس کے بعد اس کا اوپن آکشن کیا جائے، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو کمپنیاں ہیں ان کو موقع دیا جائے. یہ ہمارا مطالبہ ہے.